السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اپنی شان کے لائق، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد ہم بیٹھتے ہیں موبائل لے کر، جب تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ کے دینے کا وقت آتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ جب اللہ دینے والا ہوتا ہے ہم مانگنے والوں کی قطار میں ہوتے ہی نہیں۔ ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں؟ جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو اور لینے والا اپنا پیالہ پیچھے کر لے تو آپ ہی بتائیے کہ اسے خیرات ملے گی؟ تو جب فجر کا وقت آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے جب میرے بندے میری بارگاہ میں دست دراز کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے انہیں خالی واپس کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے ہی بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پر حاضر ہوا، حضور اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور گھر جا کر دونوں میاں بیوی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے چاند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، جب میں نے کنڈی کھولی تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا، اور میں نے کہا بیٹا تم کیسے آئے؟ تم تو کافروں کی قید میں تھے۔ اور میں نے اس کے پیچھے دیکھا کہ وہ 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ کہنے لگا میرے والد محترم ایک حویلی میں کافروں نے ہمیں قید کیا ہوا تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہوا کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جب ہاتھ ہلایا تو رسیاں کھل گئی تھی، باہر نکلا تو جو پہرے دار تھے ان پر ایسا نیند کا غلبہ ہوا تھا کہ جیسے بے ہوش ہو کر گرے پڑے تھے، اور جب میں باہر نکلا تو 400 بکریاں بھی وہاں پر تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ بھی میرے ساتھ دوڑنے لگی، میں بکریاں بھی ساتھ لے آیا اور پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، میلوں کا سفر کیا لیکن میرے پیچھے کوئی آنے والا نہیں تھا۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مالی مدد بھی عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بکریاں ہمارے لیے جائز بھی ہیں رکھنا یا نہیں؟ ابھی دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہی تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا میرے رب کا فضل، تیرا بیٹا بھی آ گیا اور تیری غربت کا بھی حل ہو گیا، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کر کھا۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، میں پریشان حال ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے اسے ایک وظیفہ عطا فرمایا جب تو اپنے گھر کے اندر داخل ہو اس وقت اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہا کر، اور کتنی بار تمہیں داخل ہونا پڑے بار بار ان کو سلام کرتے رہا کر۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہماری فیملی بہت چھوٹی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر میں سلام کس کو کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرنا کہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ لینا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی برکات تو گھر میں، اللہ کے نبی کا کرم تو گھر میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، وہ سورہ اخلاص جو ہر ایک شخص کو آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو، یا اگر گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو مجھ پر سلام پیش کر، مجھ پر درود پڑھ، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ، اللہ تعالیٰ تمہیں وافر رزق عطا فرمائے گا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص چلا گیا اور ہم سوچ رہے تھے کہ کاش وہ شخص واپس آئے آ کر ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا رزق عطا کیا۔ پھر ایک وقت آیا وہ شخص واپس آتا ہے، اس کے پاس 6 اونٹ ہوتے ہیں، پہلے جب آیا تھا تو وہ پیدل چل کے آیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیسا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میں تو امیر ہو ہی چکا ہوں، مجھے تو اللہ نے بہت ساری دولت دے دی ہے، اور میرے اس وظیفے کی برکت سے میرے ہمسایوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے وافر رزق عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو تمہارے گھر اتر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش جو تمہارے گھر ہو رہی تھی، تمہارے گھر میں برسنے کے بعد وہ چھینٹے دوسروں تمہارے ہمسایوں کے گھروں میں بھی جایا کرتے تھے، جس کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق عطا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے، تہجد میں اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے، اور گھر میں جتنی دفعہ بھی جائیں اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مصطفیٰ پر درود پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کسی عام شخص کا نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظائف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے آپ کی رزق کے حوالے سے، تمام پریشانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔